بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ترجمة. صدق الله خالقنا العظيم. जज़ाकल्लाह। कलाम पाक की रूह परवर तिलावत, और जबकि महीना भी वो है जो कुरान का है और स्लोगन भी वो है जो हर दिल तक कुरान पहुंचाने का और अपने दिल को भी इस कुरान से मुनव्वर करने का है। इसके बाद हज़ारों दरूद और हज़ारों सलाम नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए और ख़ास तौर पर औरतों के लिए आपकी तालीमात सराफा, शफ़क़त और इज़्ज़त का पैगाम थी। औरत जो अरब की जाहिलियत की भेंट चढ़ी हुई थी, उसे नमाज और खुशबू की तरह पसंदीदा करार दिया। आप मोहसिन इंसानियत और मोहसिन निस्वानियत हैं। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं दावत देती हूँ हफ्सा नायाब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा किला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना किला। कुछ हम भी अपना चेहरे बातिन सवार ले, बू बकर से कुछ आईने
جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی فاروق کے زمانے نقشے اٹھا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز بہنوں، ہم آج 8 مارچ کا دن غزہ، کشمیر اور عالم اسلام کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے نام کرتے ہیں جو آزمائش میں صبر سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، محاصرہ میں وقار خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایمان میں ثبات زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور شجاعت میں ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح ہیں، اور ان بہادر اور ثابت قدم ماؤں کو سلام پیش کرتے ہیں. اور ہم یہ اعلان بھی کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو وہ وقار، عزت، وراثت، تعلیم، اختیار اور مالی خود مختاری سے نوازا ہے جس کی عظمت اس کے خالق نے اس کو عطا کی ہے. اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہاں پر نوجوان طالبات کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے، اور نوجوان جہاں پر موجود ہوں تو وہ امید، حوصلے اور عزم کی علامت ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں گے یہاں پر کتنے نوجوان بچیاں، طالبات ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ. تو یہاں پر ہمارے یوتھ کے ڈیسک نے ایک ایکٹیویٹی آپ کے سامنے، مختصر سا ایک سیگمنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو جماعت اسلامی یوتھ نے ترتیب دیا ہے. اور اس سیگمنٹ کے لیے میں یہاں پر دعوت دیتی ہوں عروشہ عامر خان اور آسیہ ارشد کو کہ وہ یہاں پر آئیں اور اسے کنڈکٹ کروائیں. یہاں سے ایکسٹرا مائک کو نہیں ہلانا، اسپون مائک سے لیتے ہیں. ایک چیئر لے آئیں، مفشک چیئر لے آئیں. ہاں جی، پتہ نہیں پیچھے سے لاؤ. ہم جماعت اسلامی یوتھ آج کے اس ایونٹ کے اندر یوتھ پارلیمنٹ سجانے جا رہے ہیں. اس یوتھ پارلیمنٹ کے اندر ہم کچھ قرارداد پیش کریں گے اور ہماری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو قبول کریں گے یا اس کو ڈینائی کریں گے. آپ لوگوں کے ہاتھ میں یس اور نو کے کارڈز اس ٹائم موجود ہیں نا؟ تو آپ لوگ ہینڈ ریز کر کے مجھے دکھا سکتے ہیں وہ کارڈز؟ جی بالکل آپ کے ہاتھ میں موجود ہیں. الحمدللہ ہماری ٹیم نے آپ تک پہنچا دیے ہیں. تو جب آپ کسی چیز کے فیور میں ہوں تو آپ نے یس والی سائڈ ریز کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا ڈبل سائڈ پرنٹڈ ہے. اور اگر آپ کسی چیز کو ڈینائی کر رہے ہوں گے تو آپ نے نو والی سائڈ ریز کرنی ہے. تو میں اپنی معزز اسپیکر کی اجازت سے آج کے اس قرارداد کو پیش کرنا چاہوں گی. کیا مجھے اجازت ہے؟ جی اجازت ہے. جی
ہمارا پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہر لڑکی کو دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے مساوی مواقع فراہم کیے جائیں. ان کے لیے الگ تعلیمی اداروں کے قیام کو عمل میں لایا جائے. کیا ہماری آڈینس اس کو متفقہ طور پر منظور کرتی ہے؟ کرتی ہے. تو تعلیم ہمیں آواز نہیں آ رہی, آپ بھی اس نعرے میں ہمارے ساتھ ہو جائیں. یہ سب ہماری آواز ہے. تعلیم سب کے لیے. الحمدللہ ہمارا پہلا نقطہ متفقہ طور پر منظور ہو گیا ہے. میں معزز اسپیکر کی اجازت سے دوسرا نقطہ پیش کرنا چاہوں گی. جی اجازت ہے. گھر, بازار, جائے ملازمت پر خواتین کی عزت اور وقار کو ہر حال میں محفوظ بنایا جائے. کیا آج کی یہ آڈینس اس کو منظور کرتی ہے؟ الحمدللہ متفقہ طور پر یس کے ساتھ اس کو منظور کیا جاتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مضبوط عورت سے مضبوط معاشرہ, مضبوط عورت سے. ہمارا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ خواتین کو شریعت کے مطابق وراثت میں ان کا مکمل حق دیا جائے. کیا آپ لوگ اس چیز سے ایگری کرتے ہیں؟ یس. ہمارا پورا جو ہے آڈینس اس ٹائم یس کو ووٹ کر رہی ہے. معزز اسپیکر, ہمارا تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ بھی منظور ہو چکا ہوا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت وراثت نہیں بلکہ عورت کو وراثت دی جائے. عورت وراثت نہیں بلکہ عورت کو وراثت دی جائے. ہمارا اگلا نقطہ یہ ہے کہ معاشرے میں پردے اور حیا کی اسلامی اقدار کو فروغ دیا جائے. آپ لوگ ایگری کرتے ہیں؟ معزز اسپیکر, ہمارا یہ والا پوائنٹ بھی منظور ہو گیا ہے. تو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ حیا وقار ہے, کمزوری نہیں. ہمارا اگلا نقطہ یہ ہے کہ خواتین کے خاندان کے لیے چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے. کیا آپ لوگ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ یس کرتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مضبوط عورت سے مستحکم خاندان, مضبوط عورت سے مستحکم خاندان. ہمارا اگلا نقطہ یہ ہے کہ خواتین کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے روزگار اور خدمت کے مواقع فراہم کیے جائیں. کیا آپ لوگ ایگری کرتے ہیں؟ یس, آپ سب لوگ ایگری کرتے ہیں. تو معزز اسپیکر, ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت کا احترام اسلام کا پیغام. آپ سب لوگ ہمارا ساتھ دیں اس میں. عورت کا احترام الحمدللہ. ہمارا اگلا نقطہ یہ ہے کہ خواتین پر گھریلو تشدد, کاروکاری, قرآن سے شادی جیسے مظالم کے خاتمے کے لیے قانون سازی کی جائے. کیا آپ لوگ ایگری کرتے ہیں؟ معزز اسپیکر, ہمارا اگلا جو نقطہ ہے وہ بھی متفقہ طور پر منظور ہو گیا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت پر ظلم. ہمارا اگلا نقطہ کشمیر اور غزہ کی عورت کے نام ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر, غزہ اور پاکستان کی عورت کی جان, مال اور عزت کی حفاظت معاشرے اور ریاست کی ذمہ داری ہے. کیا آپ سب ایگری کرتے ہیں؟ یس. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت کا مقام پہچانو. عورت کا مقام. تو معزز اسپیکر, میں یہ چاہوں گی کہ آپ اس قرارداد کی منظوری کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیں. آج کی آڈینس متفقہ طور پر اس قرارداد منظور کرتی ہے. الحمدللہ. تو ہم ان کو اگر ایک دفعہ ریوائز کر لیں تو تعلیم, میں چاہوں گی آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں. تعلیم سب کے لیے, مضبوط عورت سے مضبوط معاشرہ, عورت وراثت نہیں بلکہ عورت کو عزت دو, حیا وقار ہے, جہیز ایک مضبوط عورت, مستحکم خاندان. عورت کا احترام, عورت پر ظلم, عورت کا مقام پہچانو. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. میں نے آپ کو بھیجا ہوا ہے. قوموں کی عزت ہم
कौमों की इज्जत हमसे हम जहाँ में बे हम बेटियां कौमों की इज्जत हमसे कौमों की इज्जत हमसे हम मानिए मेहराब हम कश्मकश हम मिट का तारीख ने खुद लिख दिया इनकी इबादत हमसे हम आए हम बहनें हम बेटियां कौमों की इज्जत हमसे कौमों की इज्जत हमसे हम माएँ हम बहनें हम बेटियां कौमों की इज्जत हमसे है। तुम आओ फर्ज बुलाता है, दुनिया में तगय्युर आता है, एक तूफान जोश दिखाता है, एक फितना शोर मचाता है। हम लोग अभी आज़ाद नहीं, ज़हनों की गुलामी बाकी है। और तुम हिम्मत हो, तुम कुव्वत हो, तुम एक पुरजोश जसारत हो, तुम एक बारोब शुजाअत हो, तुम इज्जत शौकत रिफत हो, तुम निस्फ इंसानियत हो। ये आप सबकी तारीफ है अशार के अंदाज में। और अब हम अपने खताबात की तरफ चाहते हैं। सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूंगी, और ये वो कीमती अल्फाज होंगे जो हमारी क़यादत यहाँ पर आपके लिए कहने के लिए आई है। ये वो कीमती अल्फाज होंगे जो हमारा बयानिया है और जिसे हमने यहाँ से लेकर पूरे मुआशरे तक आगे भी पहुँचाना है। सबसे पहले मैं दावत देती हूँ वस्ती पंजाब की नाज़मा मोहतरमा नाजिया तौहीद साहिबा से कि वो आकर यहाँ पर मुख्तसर गुफ्तगू फरमाएं। मोहतरमा नाजिया तौहीद साहिबा। अच्छा जी, आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पूरी दुनिया के अंदर ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन में दीन इस्लाम औरत को क्या मुकाम और मर्तबा देता है, मैं इस पर बात करने से पहले ये कहना चाहूँगी कि जब पूरी दुनिया ख़वातीन का आलमी दिन मना रही है एक तरफ, तो दूसरी तरफ एप्स्टीन फाइल्स मुझे और आप लोगों को ये बता रही हैं कि मगरिब के वो तमाम के तमाम शुरका जो सो कॉल्ड इंसानियत के हकूक़ के अलंबरदार बने फिरते हैं, वो तो असल में एक शैतान के पुजारी निकले, वो तो दरिंदे और भेड़िए निकले, वो छोटी बच्चियों का कारोबार करने वाले और उनका खून पीने वाले निकले, और उन बच्चियों की सप्लायर्स वो ख़वातीन भी निकली जिन पर यह इल्ज़ाम है, और वो असल में औरतों के हकूक़ की चैम्पियन बनी फिरती थीं। हकूक़ भी कौन से जो मगरिब में उन्होंने दिए कि जिन हकूक़ निस्वां के नाम पर औरत को ख़ानदानी निज़ाम और इसकी फितरी ज़िम्मेदारियों से दूर कर दिया गया, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि बस उनको मार्केटिंग का एक टूल बना दिया गया। अच्छा, मगरिब में तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस तहज़ीब के असरात हमने अपने मुआशरे के अंदर भी देखे। कहीं पर एक बेटी नूर मुकद्दम के कत्ल की शक्ल में, और कहीं एक फ़्लैट के अंदर 6 माह पुरानी लाश की शक्ल में, कहीं अपनी बच्चियों की ज़ुबान से इन अल्फाज को निकलते हमने सुना कि मेरा बाप भी सुन ले आज़ादी और अल्लाह भी सुन ले आज़ादी। ये तमाम वो असरात हैं जो हमने अपने मुआशरे के अंदर भी महसूस किए। जब दुनिया औरत के बुनियादी हकूक़ की बात करती है तो हम सब लोगों को ये दोहरा लेना चाहिए और फ़ख्र करना चाहिए कि औरत के हकूक़ का सबसे मुकम्मल और मुतवाज़न तसव्वुर दीन इस्लाम ने दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, ना सिर्फ़ औरत को इज़्ज़त दी बल्कि उसको शनाख्त दी, उसको कानूनी, मुआशी और समाजी हकूक़ दिए। इस्लाम ने औरत को सिर्फ़ एक फ़र्द नहीं कहा बल्कि मुआशरे की बुनियाद करार दिया। इतनी औरत को अहमियत दी कि जब मैं ये वाक़या पढ़ती हूँ और सुनती हूँ, और आप भी, कि एक खातून है ख्वाला बिनते सालबा, वो अपने एक मसले के हल के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारती हैं। उनकी सदा ना सिर्फ अर्श इलाही पर सुनी जाती है बल्कि उनके मसले के हल के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह मुजादला में क़यामत तक के लिए अहकामात नाजिल फरमा देते हैं। औरत के लिए जब मैं और आप लोग सूरह तकवीर पढ़ते हैं तो अरब का वो माशरा जहाँ बेटी बाइसे शर्म थी, जहाँ उसे ज़िंदा गाड़ दिया जाता था, जब मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में उस ज़िंदा गाड़े जाने वाली बच्ची के मुकदमे का ऐलान किया कि इसका तो मुकदमा लड़ा जाएगा, तो ये पैगाम था कि जुल्म का बदला और औरत को उसका हक देना, ये औरत का हक है कि उसको इंसाफ दिया जाए। जब एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे का
منہ چوم کر اس کو ٹانگ پر بٹھائیں اور بیٹی کو پیار کر کے ساتھ بٹھا دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کہنا کہ اٹھاؤ اور دوسری ٹانگ پر بٹھاؤ، یہ اصل میں اس چیز کی مثال ہے کہ مساوات اور محبت عورت کا، بچی کا بنیادی حق ہے۔ اور مجھے تو بہت ہی خوش کرتا ہے یہ لمحہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تعظیم میں کھڑے ہو کر دنیا کو رہتی دنیا تک بتایا کہ بیٹی باعث عزت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کا ماتھا چوم کر، ان کے ہاتھ چوم کر قیامت تک کے بابا کو بتایا کہ بیٹیاں زندہ گاڑنے کے لیے نہیں ہیں، یہ تو محبت کرنے کے لیے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں آگے تعلیم کے میدان میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے۔ وراثت کے بارے میں سنیں تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ سورہ النساء نازل ہوئی تو عورتوں کے لیے معاشی انصاف اور معاشی تحفظ کے احکامات قیامت تک کے لیے نازل فرما دیے، اور کہا کہ مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے۔ ماں کے طور پر جنت قدموں تلے رکھ دی، اور بیٹی کے طور پر جنت کی ضمانت قرار پائی، اور بیوی کے طور پر آنکھوں کی ٹھنڈک کہا گیا، باعث سکون کہا گیا، اور فرمایا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم میں سب سے بہتر وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر سلوک کرے۔ کیسے رول ماڈلز ہیں جو ہمارے لیے تاریخ نے چھوڑ دیے، کہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بہترین بزنس ویمن، کہیں پر حضرت امارہ رضی اللہ تعالی عنہا بہترین سپہ سالار کہ احد کا دن امارہ کا دن کہلایا، کہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بہترین معلمہ اور محدثہ کے 2000 سے زائد احادیث کی راویہ ہیں، اور کہیں پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بہترین طبیبہ اور بہترین میتھمیٹیشین، اور ایسی اور بہت ساری مثال۔ ہاں یہ بھی میں اس موقع پر کہنا چاہوں گی کہ یہ بھی حقیقت ہے کہ دین اسلام نے تو عورت کو بہت زیادہ حقوق دیے، مگر افسوس کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آج بھی بہت سی خواتین تعلیم، عزت، وراثت، سماجی تحفظ، معاشی خود مختاری اور روزگار کے مواقع سے محروم ہیں۔ کہیں پر عورت کو مرد سے حقیر کر کر ظلم کیا جاتا ہے، اور کہیں پر عورت کو مرد بنا کر ظلم کیا جاتا ہے۔ ہم عورتیں نہ مردوں سے حقیر ہیں نہ مرد ہیں، ہماری اپنی ایک شناخت ہے، ہم سب عورتیں ہیں۔ ہمیں آج کے دن کے اندر یہ عہد بھی کرنا ہے، یاد بھی رکھنا ہے کہ ہمیں خود کو پہچاننا ہے، اپنی شناخت کو پہچاننا ہے، اپنے حقوق و فرائض کو جاننا ہے، اور دین اسلام نے ہمیں جو حقوق عطا کیے ہیں ان کے حصول کے لیے جد و جہد کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کار خیر میں ہمارا حصہ قبول فرمائیں، ہم سب سے راضی ہو جائیں اور ہم سب کو قبول کیے رکھیں، آمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ محترمہ نازیہ توحید صاحبہ ابھی آپ کے سامنے اسلام نے جو خواتین کو حقوق دیے ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کر رہی تھیں۔ اگر ایک ماں اچھی تربیت کرے تو وہ ایک نہیں بلکہ پوری نسلوں کو سنوار دیتی ہے۔ ایک بیٹی باکردار ہو تو وہ ایک گھر کو جنت بنا دیتی ہے، اور اگر ایک عورت باصلاحیت اور باوقار ہو تو وہ پورے معاشرے کی تعمیر میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ اسلام نے عورت کو وہ مقام اور عزت عطا کی ہے جس کی مثال دنیا کے کسی اور نظام میں نہیں ملتی۔ اس نے بیٹی کو رحمت قرار دیا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی، اور عورت کو عزت و وقار کے ساتھ معاشرے کی معمار بنایا، اور اس پر ترقی کا کوئی راستہ بند نہیں کیا۔ اب میں اس کے بعد اپنے ڈپٹی سیکرٹری جنرل محترمہ سمینہ سعید صاحبہ کو دعوت دوں گی کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ محترمہ سمینہ سعید صاحبہ۔ اسی سے تو آباد سارا جہاں ہے، یہ عورت نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، محبت۔ بہت جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ میری بہت ہی پیاری بہن عظمیٰ جو کہ اس وقت حلقہ لاہور کی روح رواں ہے اور وہ آپ سے مخاطب تھیں۔ حلقہ خواتین جماعت اسلامی پاکستان اس ملک کی ایک ماحول فراہم کیا جائے جہاں وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے اور معاشرے کے اندر مثبت تعمیر میں بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تحریک خواتین کو نہ صرف ان کے اسلامی حقوق اور ذمہ داریوں سے آگاہ کرتی ہے بلکہ انہیں ایک باوقار، بااعتماد اور باشعور کردار کے ساتھ
معاشرے کی خدمت کے لیے بھی تیار کرتی ہے۔ میں بہت فخر کے ساتھ یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ یہ وہ عظیم ماہ مبارک جس کے اندر اس وقت پورے پاکستان کی خواتین اور میری وہ تمام بہنیں جو پورے پاکستان کے اندر 8000 سے زائد مقامات پر قرآن کی روشنی پھیلا رہی ہیں، یہ دن ہم ان کے نام بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک عظیم مقصد اور ایک مشن کے ساتھ جڑ کر ہر دل تک قرآن پہنچانے کا جو عہد کیا ہے، اور اسی عہد کے ساتھ ہم سب بھی یہاں پر آج موجود ہیں۔ اور میں اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی مربی اور اس تحریک کی روح رواں ڈاکٹر سمیحہ راحیل قاضی صاحبہ کو درخواست کرتی ہوں کہ وہ سٹیج پر آئیں اور آپ سب سے مخاطب ہوں، اور آپ تمام بیٹیاں جو یہاں پر بیٹھی ہیں، آپ کے ہاتھوں میں جو پلے کارڈ ہیں آپ ان کو تیار رکھیں، اگلی دفعہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ ڈاکٹر سمیحہ راحیل قاضی صاحبہ۔ پھول پیارے نہ ہوتے، محبت کے جگمگ ستارے نہ ہوتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ ڈاکٹر حمیرہ طارق صاحبہ، صدر ویمن ونگ جماعت اسلامی اور ان کی پوری ٹیم، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم منصورہ کے اس عالمی مرکز میں جو اسلامی تحریکوں کا مرکز ہے، اس میں یہاں پر اس اعزاز کے ساتھ بیٹھی ہیں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جب جماعت اسلامی بنائی تو اس کے خواتین ونگ کا بھی ساتھ ہی اس کو بنایا، اس کو منظم کیا۔ اور جب ہم حلقہ خواتین جماعت اسلامی کی تاریخ پڑھتے ہیں تو مجھے عربی کا وہ مقولہ یاد آ جاتا ہے کہ النساء عماد البلاد، کہ عورتیں تہذیبوں کی عمارت کا ستون ہوتی ہیں، اور جماعت اسلامی میں بھی حلقہ خواتین کو ایک ستون کی، مرکزی ستون کی حیثیت حاصل ہے۔ ہم بیک وقت اپنے امیر کے تابع بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری بڑی اٹانومس باڈی ہے جو کہ جن کو پوری طرح اختیارات ملے ہوئے ہیں۔ آج کل اس کی قیمہ اور اس کی سیکرٹری جنرل اور پریزیڈنٹ ویمن ونگ ڈاکٹر حمیرہ طارق صاحبہ ہیں، جو کہ جماعت اسلامی کی اس ریگولر جو جمہوری روایات ہیں اس کی امین ہیں، اور ہمارے ہاں اتنے تسلسل کے ساتھ ریگولر انتخابات ہوتے ہیں کہ کوئی اور سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو بات ہو رہی ہے 8 مارچ کی، عالمی یوم خواتین۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید ہم نے ابھی کسی ریئیکشن کے طور پر یا ہم نے ابھی اس 8 مارچ کو شروع کیا ہے، لیکن مجھے وہ دن یاد ہے سن 2000 جب ہمیں جماعت اسلامی کی جو قیمہ تھیں ڈاکٹر حمیرہ طارق کی جگہ محترمہ عائشہ منور صاحبہ، انہوں نے ہمیں 2000 میں CSW جو کہ نیو یارک میں اقوام متحدہ کا اسپیشل سیشن ہوتا ہے، اس میں ہمیں بھیجا، اور ہم نے وہاں پر اس نیو یارک میں مارچ اس میں شرکت کی، اور ہم نے عورت کو خاندان کا ایک مرکز محبت کے طور پر وہاں پیش کیا، اور پاکستانی معاشرے کے بارے میں جو بالکل سیکولر لوگوں کا ایک خیال ہے کہ یہاں کی عورت بس بالکل ہی گھروں میں بند اور برقعے میں بند، اور ان کو نہ تعلیم کا شعور ہے اور نہ ان کو اپنے حقوق کا شعور ہے، اس کو ہم نے بالکل غلط ثابت کیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہم حلقہ خواتین جماعت اسلامی کا پورا وفد اپنے اس نقاب اور حجاب کے ساتھ جب اقوام متحدہ کی گیلریز میں گھومتی تھیں تو ہمیں سب لوگ بڑے حیرت کے ساتھ دیکھتے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کون سی عورتیں ہیں، اور الحمدللہ ہم نے اپنی روایت کا بھی پاس رکھا، اور ہم نے مستقبل کے چیلنجز کو بھی دیکھا، اور ہم اسلامی تحریکوں میں بھی اور یہاں کی سیاسی پارٹیوں میں بھی شاید وہ سب سے منظم جماعت ہیں جنہوں نے اقوام متحدہ کے پورے پروگرام کو اور ان سب چیزوں کو سمجھا، اس کے مطابق اپنے متبادل پروگرامات تیار کیے، اور حلقہ خواتین جماعت اسلامی وہ پہلی جماعت ہے جو کہ خواتین حقوق چارٹر کے ساتھ اسمبلیوں میں گئی،
اور ساری پارٹیوں کے پاس خواتین کے حقوق کا کوئی پروگرام نہیں تھا سوائے جماعت اسلامی کے. اور جماعت اسلامی کے خواتین حقوق چارٹر کے 5 پوائنٹس ہیں جو میں جلدی سے آپ کو بتاتی ہوں. پہلا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ وہ عورت کی نسائیت کے ساتھ اس کا احترام کرتی ہے. مینلی وومن نہیں، مردانہ عورت نہیں، عورت کی اپنی نسوانیت اور اس کی نسائیت کا احترام کرتے ہوئے اس کے حقوق اور خاندان میں اس کے کردار کی اہمیت کو تسلیم کرانا. دوسرا پوائنٹ ہے ہمارے چارٹر کا کہ اس کو تعلیم کی سہولیات دی جائیں، ادنا تعلیم سے اعلیٰ تعلیم تک کے سارے دروازے اس کے لیے کھولے جائیں. تیسرا پوائنٹ ہے کہ ایک صحت مند عورت کے اوپر ہی ایک صحت مند قوم کے مستقبل کا دار و مدار ہے، اور ہم ایک صحت مند عورت کے لیے بیسک ہیلتھ یونٹ سے لے کر ہسپتالوں میں ہر جگہ اس کے لیے ایک پراپر انتظام کے حامی ہیں، اور اسی پروگرام کو لے کر چل رہے ہیں. ہمارے پورے ملک میں ہسپتالوں میں خواتین کے لیے سہولتیں ہر جگہ موجود ہیں، اور حکومت ابھی ہمارے پاس نہیں ہے مگر الحمدللہ ہمارے پاس پورے ملک میں خواتین کی ڈسپنسریز موجود ہیں، خواتین کے لیے چھوٹے ہاسپٹلز موجود ہیں. چوتھا حق کہ اس کو مفت اور فوری انصاف ملے، اس کے حقوق کا تحفظ ہو، اور اسے کوئی بھی مقدمے کے لیے عدالتوں کے چکر نہ لگانے پڑے. تو یہ ہمارے چارٹر کا چوتھا نقطہ ہے. اور پانچواں اور آخری نقطہ کہ اسلام کے وہ حقوق اور آئین کے وہ حقوق جو کہ معاشرہ نہیں دے رہا، اس کے تحفظ کے لیے ہم جدوجہد کر رہی ہیں. اور ہم صرف 8 مارچ کو یہ پروگرام کر کے تو فارغ نہیں ہو جاتے، ہم پورا سال مختلف پروجیکٹس کے ذریعے سے عورت کو ان 5 پوائنٹس کے تحت ہم اسے شعور بھی دلاتے ہیں، اس کے لیے پورے پروگرام بھی چلاتے ہیں، اور اس کی آگہی اور اس کے شعور. رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، اور ہم نے پورے ملک میں 5000 سے زیادہ دورے قرآن کی تعلیمات، قرآن کو آج کے دور کے ساتھ ریلیٹ کرنا، اس کا ایک پورا پروگرام چلا ہے. اس کی تفصیلات انشاءاللہ آپ کو جلدی ڈاکٹر حمیرہ طارق بتا دیں گی. تو یہ خواتین حقوق کا چارٹر ہے، اور ہم خواتین کے حقوق کے لیے بالکل ابتدا سے ہی جدوجہد کر رہے ہیں، اور ہم پاکستان کے عوام کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ جو سحر طلوع ہوگی اس میں خواتین کا پورا حصہ ہوگا، اور خواتین انشاءاللہ پورے منظم انداز کے ساتھ اس کے جو کردار ہیں، معاشرے میں ماں کا کردار ہے، معاشرے میں بیٹی کا کردار ہے، معاشرے میں بیوی کا کردار ہے، بہن کا کردار ہے، ایک اچھی کولیگ کا کردار ہے، ایک استاد کا کردار ہے، ایک ڈاکٹر کا کردار ہے. ان سب کرداروں میں انشاءاللہ ہم بھرپور حصہ لیں گے تاکہ اپنی روایت سے بھی جڑے رہیں اور مستقبل کے چیلنجز کو بھی فیس کر سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں. آپ کے ہاتھوں میں جو پلے کارڈ ہیں وہ ذرا آپ بلند کریں، اور میڈیا کے بھائیوں سے درخواست ہے کہ وہ فوری طور پر کوریج کریں. یہ وہ رول ماڈلز ہیں جو آج کی مسلمان عورت کے لیے، آج کی مسلمان بیٹی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان رول ماڈلز کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں، ان کی سیرت اور کردار سے کچھ سیکھیں. اور آج کے دور میں ہماری جنریشن کو بھی اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ اپنی اسلامک ہسٹری اور اپنی تاریخ کی ان رول ماڈلز کو یاد رکھتے ہوئے پاکستان کے اندر خواتین جو کہ جدوجہد کر رہی ہیں، خواتین کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہیں، خواتین کی تعلیم کے لیے کام کر رہی ہیں، ان کو بھی اپنا رول ماڈل ضرور بنائیں. اور معزز خواتین، میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ تاریخ گواہ ہے کہ جب معاشروں کی تعمیر، اقدار کی حفاظت اور حق کی جدوجہد کی بات آتی ہے تو خواتین ہمیشہ شانہ بشانہ کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتی ہیں. اسلامی تاریخ سے لے کر آج تک خواتین نے علم، کردار اور عزم کے ساتھ معاشروں کی اصلاح کی ہے اور تعمیر میں اپنا حصہ ڈالا ہے. آج بھی ویمن ونگ جماعت اسلامی پاکستان
پورے پاکستان کے اندر یہ کردار ادا کر رہی ہے، اور اس کردار کو ادا کرنے والی لاکھوں خواتین جس قیادت کے ساتھ مل کر یہ کردار ادا کر رہی ہیں، وہ قیادت ایک ایسی باوقار اور فعال شخصیت کا نام ہے کہ جن کے بارے میں یہ فخر کے ساتھ بتانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اس معاشرے کے اندر 25 سال تک ایک استاد کی حیثیت سے اس قوم کی بیٹیوں کی تربیت کی۔ وہ خواتین کے حقوق، سماجی شعور اور اسلامی اقدار کے فروغ کے لیے مسلسل جد و جہد کر رہی ہیں، اور وہ نام ہے ڈاکٹر حمیرہ طارق صاحبہ، آج کے اس پروگرام کی مہمان خصوصی اور حلقہ خواتین جماعت اسلامی پاکستان کی روح رواں۔ میں اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے کہوں گی کہ ایک مرتبہ پھر آپ ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے اپنے پلے کارڈ ہوا میں ضرور بلند کریں اور اپنی قیمہ کو یہ بتائیں کہ ہم خواتین، پاکستان کی پوری خواتین، وہ چاہے وہ عورت ہو جو کہ ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے، یا وہ خواتین جو کہیں پر بھی کام کر رہی ہیں، کہیں پر بھی خدمت کر رہی ہیں، یا وہ مزدور خواتین جو فیکٹریوں میں کام کرنے والی ہیں، یا بھٹا کے مزدور خواتین، یا سڑکیں بنانے والی خواتین، ان سب کے حقوق کی آواز جو ہے وہ ڈاکٹر حمیرہ طارق ہے۔ ہم ان کو بلاتے ہیں کہ وہ آئیں اور آپ سے مخاطب ہوں اور وہ بتائیں کہ جماعت اسلامی کی خواتین صرف نعرے بلند نہیں کرتی، صرف باتیں نہیں کرتی، بلکہ وہ عملی طور پر میدان میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر حمیرہ طارق صاحبہ۔ تو ہے بہار زندگی، تو نہیں تو زیست کے گلشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی محترم بہنوں اور بیٹیوں، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت بہت ہی مبارک یہ دن بھی ہے اور لمحہ بھی مبارک ہے، رمضان المبارک، اور افطار کا وقت بہت قریب ہے، اس لحاظ سے بہت ہی مبارک کا موقع ہے۔ آج 8 مارچ ان دنوں میں آیا ہے کہ جب کہ ہر دل پریشان ہے، ہر عورت پریشان ہے۔ پاکستان افغانستان کی سرحد پر بڑھتا ہوا تنازع اور اس کے ساتھ مشرق وسطیٰ میں پھیلتی ہوئی جنگ، ایران اور ایران پر اسرائیل کی دہشت گردی، امریکہ کی حمایت اور چودراہٹ کے ساتھ بڑھتا ہوا یہ ظلم ہم سب کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ 8 مارچ ایک دفعہ تو اگر بات کریں، ایک بار ہم یہ عورت کے حقوق کی بات ہے، عورت کے حقوق کا نعرہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ عورت کو حق کیسے ملے گا؟ کیا ڈومیسٹک وائلنس بل 2025 بنانے کے بعد، پھر ڈومیسٹک وائلنس بل 2026 منظور کرنے کے بعد کیا عورت کو حق مل جائے گا؟ کیا اس بڑھتی ہوئی جنگ کے وقت میں وہ عورت جو تنکا جمع کر کے اپنا آشیانہ بناتی ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے جب اس کا آشیانہ بکھرتا ہے، وہ عورت جو چھوٹے سے بچے کو گود میں لے کر اپنی دن رات لگا کر پالتی اور بڑا کرتی ہے، جب اس کا نوجوان، جب اس کا بیٹا، جب اس کا بھائی، اس کا شوہر، اس کا باپ اس جنگ کی آگ میں جھونکا جاتا ہے تو وہ عورت کیسے خوشحال ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر عورت کی خوشحالی چاہیے تو امن ضروری ہے، اور امن کے لیے واحد راستہ دین اسلام ہے، کیونکہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو سب کو حقوق دیتا ہے، جو سب کو جینے کا حق دیتا ہے، جو سب کو آزادی دیتا ہے۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی ازم، کوئی نظریہ، کوئی ضابطہ، کوئی سسٹم ایسا نہیں ہے جو برابری کا دعویٰ کر سکے، جو سب کو حقوق دے سکے۔ اس لیے میں آج کے دن میں، جو کہ رمضان المبارک کا موقع بھی ہے اور 8 مارچ کا دن بھی ہے، میں پوری دنیا کی عورت، خواہ وہ اسرائیل کی عورت ہو، خواہ وہ یہودی عورت ہو، وہ بھی تو عورت ہے۔
آج وہ جو چیخ چلا کر اپنے بنکرز کے اندر بھاگ کر چھپ جاتی ہے وہ بھی عورت ہی ہے. ہر عورت کسی مذہب سے تعلق رکھتی ہو, کسی مسلک سے تعلق رکھتی ہو, لیکن ہے تو وہ عورت. میں ہر اس عورت کو پیغام دینا چاہتی ہوں جو اپنے آپ کو ماں سمجھتی ہے, جو بیٹی اور بہن کے مرتبے کو جانتی اور پہچانتی ہے. اسے یہ دعوت دوں گی کہ وہ دین اسلام کو قبول کرے, کیونکہ واحد راستہ یہی ہے. اس کرۂ ارض کے اندر, اس دنیا کے اندر اور سارے معاشروں میں اس امن کا گہوارہ بننے کا اور ہر شخص کو اس کا بنیادی حق دینے کا واحد راستہ یہی ہے. اور دین اسلام پوری دنیا کے لیے ہے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا پوری انسانیت کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رہبر و رہنما بنا کر بھیجا پوری انسانیت کے لیے. یہ دین اسلام ہر کسی کے لیے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو پہلے تمام مذاہب جو ہے وہ ختم کر دیے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی شریعت پر عمل پیرا ہوں گے. اس لیے آج یہ بات ہر کسی کو سمجھ لینی چاہیے کہ تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی, تمام مذاہب اللہ کی طرف سے جو ہیں وہ ختم ہو چکے, اب صرف اور صرف دین اسلام ہے. اور یہ بات مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ تو مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس جو دین ہے وہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے, عالمگیر ہے, ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اس وقت میں جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر منصورہ کے اندر موجود ہوں, اور یہاں پر موجودگی اس بات کا اعلان ہے کہ جماعت اسلامی اسی نعرے کے ساتھ, اسی عزم کے ساتھ کھڑی ہے, نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ دنیا کے مختلف خطوں کے اندر اسی پیغام کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے کہ قرآن کی دعوت لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ. آج آپ کے سامنے یہ سلوگن جو لگا ہے کہ ہر دل تک قرآن, یہ ویمن ونگ جماعت اسلامی اسی عزم کے ساتھ اٹھی ہے. اور یہ ہمارا عزم صرف رمضان المبارک تک نہیں بلکہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے. ہمارا یہ عزم ہے اور ہمارا یہ منصوبہ ہے, اور انشاءاللہ ہم پاکستان کی ہر عورت تک, ہر بچی تک, ہر طالبہ تک قرآن کے نور کو پہنچائیں گے, ہر دل کو قرآن کے نور سے منور کریں گے انشاءاللہ. اس وقت رمضان المبارک میں 8,000 مقامات پر دورہ قرآن ہو رہے ہیں, جس میں 12 لاکھ خواتین اور طالبات براہ راست شریک ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ آن لائن بھی میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے بھی بے شمار لوگوں تک ہماری قرآن کی دعوت پہنچ رہی ہے, کیونکہ بہرحال ہم الحمدللہ مسلمان ہیں, اللہ سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ کے کلام سے محبت رکھتے ہیں. تو اس لیے جماعت اسلامی کا نعرہ, جماعت اسلامی کا مشن, جماعت اسلامی کا سلوگن, جماعت اسلامی کا بیانیہ قرآن کی دعوت لے کر اٹھو ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں, ہمارے ساتھ شامل ہوں اور قرآن کے پیغام کو لے کر آگے بڑھیں اور پوری دنیا میں اس پیغام کو پہنچا دیں. اب میں تھوڑی سی بات جماعت اسلامی ویمن ونگ کی بھی کرنا چاہوں گی. ابھی ڈاکٹر سمیحہ راحیل قاضی صاحبہ نے خواتین چارٹر کے 5 بنیادی نکات آپ کے سامنے رکھے. ان 5 نکات کے تحت ہمارے بے شمار پروگرام ہیں جو پورے پاکستان کے اندر عملاً ہو رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ بات تو ہمارا مخالف بھی تسلیم کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر خاندانی نظام کو مستحکم رکھنے والی جماعت اسلامی کی عورت ہے, جس نے پاکستان کے اندر خاندانی نظام کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے, خاندانی روایات کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے. عورت کو اصل جو اس کی عزت اور اس کا مقام ہے وہ دلانا چاہتی ہے اور اس کے لیے آواز بلند کرتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس مقصد کے حصول کے لیے بیسک چیز جو ہے وہ ایجوکیشن ہے. ہم ہزاروں کی تعداد میں ہمارے پاس جامعات, ذیلی جامعات, قرآن انسٹیٹیوٹ اور مختلف تعلیمی ادارے ہیں جو ملک بھر میں ویمن ونگ چلا رہا ہے, جس میں
ہم تقریباً 12 سے 15 لاکھ خواتین اور بچیوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، اور یہی وہ بچیاں اور یہی وہ خواتین ہیں جو آگے بڑھ کر بہترین طریقے سے اپنے خاندان کو چلاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم مظلوم عورت کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں۔ عورت طالبہ اگر کسی تعلیمی ادارے کے اندر پریشان ہے تب بھی ہم اس کے ساتھ ہیں، اگر وہ کسی گاؤں دیہات گوٹھ کے اندر پریشان ہے تو بھی حلقہ خواتین اس کی پشت پر موجود ہے، اگر وہ بیوہ اور یتیم اور مسکین ہے تو بھی ہم اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی کفالت کرتے ہیں، اس کے لیے راشن، اس کے لیے ضروریات زندگی کا انتظام کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اگر وہ جیلوں میں موجود ہے تو ہم وہاں بھی اس کا تاوان ادا کر کے اس کی رہائی کا انتظام کرتے ہیں۔ اگر عورت کسی جگہ پہ تشدد کا شکار ہوتی ہے تو بھی ہم اس کے لیے اس کے مسائل سے نکالنے کا انتظام کرتے ہیں۔ مختلف جگہوں پر ایسی عورت جو بیماری کا شکار ہے مگر اس کے پاس علاج معالجے کی سہولت نہیں ہے تو ہم فری اس کا علاج معالجے کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ ہم گلی محلوں میں وہ پھرنے والے بچے جن کے پاس سکول جانے کی کوئی سہولت نہیں، وہ 2 کروڑ 60 لاکھ بچہ، اس میں سے بڑی تعداد ہے جو ہم بیٹھک سکول، کمیونٹی سکولز کے نام پہ ہم سکول چلا رہی ہیں، اور ان کو نہ صرف فری آف کاسٹ ایجوکیشن دیتی ہیں بلکہ ہم ان کے یونیفارم، ان کی خوراک، ان کی کتابیں اور کاپیوں کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن ہو یا الخدمت ٹرسٹ ہو یا جماعت اسلامی حلقہ خواتین ہو یا جماعت اسلامی ہو، کسی بھی نام سے ہم ہر جگہ پورے پاکستان کی خدمت کے لیے موجود ہیں، نہ صرف پاکستان کی بلکہ پاکستان سے باہر بھی کہیں پر اگر کوئی مشکل آزمائش اس امت کے کسی بھی حصے پر آئے تو جماعت اسلامی الخدمت فاؤنڈیشن وہاں بھی کھڑی ہوتی ہے۔ یہ ہمارا کردار ہے۔ ایک اور کردار آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گی کہ جب بھی ہم جس بھی جگہ پہ پارلیمنٹ میں رہے، کہیں بھی اختیار میں رہے، کہیں اقتدار میں رہے، کہیں ہمارے پاس کوئی سیٹ رہی تو الحمدللہ ہماری کارکردگی ہمیشہ پہلی 5 پوزیشنز پہ رہی، خواہ وہ سینٹ ہو، خواہ وہ قومی اسمبلی ہو، خواہ صوبائی اسمبلی ہو۔ اس کے علاوہ اگر ہم کہیں وزیر رہے یا میئر رہے تب بھی ہم ٹاپ آف دی لسٹ رہے۔ الحمدللہ ہماری کارکردگی ہمیشہ بہترین رہی، اور اس کارکردگی سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی ذمہ دار وزیر یا مشیر یا امیر کسی بھی جگہ پر پہنچا، اگر وہ 200 گز کے مکان سے گیا تھا تو 200 گز کے مکان پہ ہی واپس آیا، نہ اس کے بینک میں اضافہ ہوا، نہ اس کے بینک بیلنس میں، نہ اس کے بچوں کے پاس جو ہے وہ کروڑوں کی گاڑیاں آئیں، اور نہ ہی اس کا سرمایہ پاکستان کے باہر کے ممالک میں کہیں منتقل ہوا۔ ہم اسی کلاس سے تعلق رکھتے ہیں جو ہماری عام پاکستانی آبادی ہے، ہم انہی کے عام آبادی کے درمیان رہتے ہیں اور سب کے مسائل کو دیکھتے، سنتے اور سمجھتے ہیں، اور سب کو اس مسائل سے نکالنا جانتے ہیں اور مسائل سے نکالنے کا تجربہ رکھتے ہیں۔ الحمدللہ میں اس 8 مارچ کے موقع پر یہ بات آپ سب سے ضرور کہنا چاہوں گی کہ جماعت اسلامی کا ماضی الحمدللہ بڑا شاندار ہے، جماعت اسلامی کا حال بھی بہترین اور جماعت اسلامی کا مستقبل بھی روشن ہے انشاءاللہ۔ یہ عوام بھی جانتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے اندر نہ تو کرپشن ہے نہ موروثیت ہے، اس لیے میں دعوت دیتی ہوں آج اپنے میڈیا کے بھائیوں کے ذریعے اور میڈیا کی بہنوں کے ذریعے پورے پاکستان کی عورت کو کہ جماعت اسلامی کو جوائن کیجئے اور جماعت اسلامی کا ساتھ دیجئے اور جماعت اسلامی کے اندر شامل ہو کر جماعت اسلامی کے اس مقصد کو آگے بڑھائیے۔ آپ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیے کیا آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ انشاءاللہ آپ سب ہمارا ساتھ دیں گے، نہ صرف آپ ساتھ دیں گے بلکہ پورے پاکستان کی عورت پورے ہر جگہ 8000 مقامات پر کسی بھی جگہ کسی عورت نے بھی انکار نہیں کیا۔ الحمدللہ جتنی خواتین تقریباً 12 لاکھ خواتین ہمارے مختلف مقامات پر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، قرآن کے حلقوں میں جڑی ہوئی ہیں، ہر خاتون نے ہمارے ساتھ چلنے کا عزم کیا کیونکہ وہ اس وقت ظلم اور جبر کے نظام سے تنگ پڑ چکی ہے، وہ اس ظلم اور جبر کے نظام کو ختم کر دینا چاہتی ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کی نسلیں محفوظ
محفوظ हो और उसकी नस्लों का मुस्तकबिल महफूज हो, तो इंशाअल्लाह मुस्तकबिल जमात इस्लामी का है, इंशाअल्लाह मुस्तकबिल इस्लाम का है, इंशाअल्लाह पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम गालिब आएगा। ये इसराइल और अमेरिका अपनी मुंह की खाएंगे, बहुत देर की बात नहीं, बहुत जल्द इंशाअल्लाह ये नाकाम होंगे। पहले अहले फलस्तीन ने साबित किया कि वो निहत्ते थे, लेकिन उसके बावजूद वो खड़े रहे, डट के खड़े रहे। आज ईरान ये साबित कर रहा है कि जितना भी बड़ी टेक्नोलॉजी रखता था इसराइल, मगर उसके बावजूद ईरान आंखों में आंखें डालकर खड़ा है, साम्राज्य कुव्वतों को आंखें दिखा रहा है। आज अमेरिका की भी चीखें निकल रही हैं और इसराइल भी पछता रहा है कि हमने किसको छेड़ लिया है। और अब छुपेंगे भी तो कहां छुपेंगे, किसी जगह छुपने की जगह नहीं मिल रही। कहां ईरान और कहां अमेरिका और इसराइल जैसी सुपर पावर। लेकिन इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हमारे हुक्मरान भी कुछ होश के नाखून लें। जरूरत इस बात की है कि मुसलमान हुक्मरान भी कुछ संभल जाएं और समझ जाएं, वरना दुश्मन हमें एक एक करके मारने का आज़म रखता है। अगर सीनों में कुछ ईमान मौजूद है तो आज उठ खड़े हों, मसल की और फिरका वाराना तासुब को छोड़ दीजिए। ये नहीं सोचिए कि किसका क्या मसलक है, बात असल में उम्मत की है, बात मुसलमानों की है, बात असल में अमन की है। लिहाजा ईरान ने साबित किया कि किस तरह से शोहदा की उस तारीख को ताज़ा किया है, किस तरह से हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के किरदार को उन्होंने उजाला किया, उसे निखारा, उसे लोगों के सामने रखा कि यही जिंदगी है, जहाद ही में जिंदगी है। जिंदा रहना चाहते हो तो पलट कर आओ उसी रास्ते की तरफ जिसकी तरफ हमारी रहनुमाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके महबूब नवासे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने की थी। तो दरअसल यही रास्ता, जिहाद का रास्ता ही, इसी में जिंदगी है, इसी में तरक्की है, इसी में निजात है और इसी में मरने के बाद इंशाअल्लाह जन्नतुल फिरदौस होगी। ये दुनिया की जिंदगी तो आर्जी है जिसे खत्म हो जाना है, बाकी रहने वाली हमेशा की जिंदगी वो आखिरत की जिंदगी है। लिहाजा मुसलमान भी और मुसलमान हुक्मरान भी सोच लें कि उन्हें क्या करना है, वरना तारीख बड़ी जाबर है। तारीख हमेशा तमाम नाहिलों को, तमाम नालायकों को और तमाम ऐसे बेगैरत लोगों को माफ नहीं करती जो वक्त के ऊपर कोई कदम नहीं उठाते। इसलिए आज इस मौका पर मैं आपके जरिए से ये बात पहुंचाना चाहती हूं कि आज उठिए, ईरान का साथ दीजिए ताकि दुश्मन अभी से मुंह की खा ले, इसकी बजाय इसके कि हर कोई अपने हिस्से की जंग लड़ता रहे, कभी फलस्तीन, कभी ईरान और फिर अल्लाह ना करे कभी हम इसी दर्द से आशना हो। दर्द से आशना तो आज भी हम हैं, क्योंकि हम एक जिस्म है, जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ पहुंचे तो पूरा जिस्म मुतासर होता है। इससे पहले कि अमली तौर पर हम मुतासर हों, आज ही उठ खड़े हों और ईरानियों का साथ दें और उम्मत मुस्लिमा का साथ दें और इसराइल को नेस्तो नाबूद करें ताकि वो अपने इस मज़मूम अज़ाइम को पूरा ना कर सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। ये थी हमारी रूह रवां डॉक्टर हुमैरा तारिक साहिबा जो हमारे जज्बात को जगा रही थी। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लाम और मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन महफिल, मैं अपनी आज की इस तकरीब में अपने मीडिया के उन भाइयों और बहनों की भी शुक्रगुजार हूँ और यहाँ पर आने वाली तमाम अपनी बेटियों की और अपनी बहनों की और अपनी साथियों की भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने वक्त निकाला और वो यहाँ पर आई। इफ्तार का बाबरकत वक्त करीब है और ये दुआ की कबूलियत के ख़ास लम्हात हैं। आए हम सब अल्लाह ताला के हजूर दस्ते दुआ बुलंद करते हैं। मैं अपनी बहुत ही प्यारी और अजीज बहन डॉक्टर जुबैदा जबीन साहिबा को जो हमारी शोबा तंजीम की रूह रवां है उनको दावत देती हूँ कि वो आए और हम सब के साथ मिलकर दुआ करवाएं। डॉक्टर जुबैदा जबीन साहिबा। सुभानल्लाहि व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम।
سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ زینت عرشہ و رضا نفسہ و مداد کلماتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا رب العالمین، ہم سب کو جو یہاں پر موجود ہیں، ہم سب کی نماز، روزے، تمام تر عبادات کو قبول فرما لیجئے یا رب العالمین۔ آج دنیا بھر میں جتنی بھی مسلمان خواتین اور بچے ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے، خواہ وہ غزہ میں ہوں، خواہ وہ کشمیر میں ہوں، خواہ وہ ایران میں ہوں، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہوں، جو آپ پر ایمان رکھتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتی ہیں، یا رب العالمین ان پر رحم فرما دیجئے گا۔ یا رب العالمین ان کی قربانی کو قبول فرما لیجئے، ان کی قربانیوں کو اسلام کی سربلندی کا ذریعہ بنا دیجئے۔ یا رب العالمین، ہم جو اس ملک پاکستان میں موجود ہیں، ہمیں صالح حکمران عطا فرما دیجئے۔ یا رب العالمین، ہمیں توفیق دیجئے، ہمارے اندر یہ ہمت پیدا کیجئے، ہمارے ذہن اور فکر کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے کہ ظلم ظلم ہے، اس ظلم کے خلاف جد و جہد کرنا ہی ہماری ذمہ داری ہے۔ یا رب العالمین، ہم سب پر، ہمارے گھر والوں پر، ہماری نسلوں پر، ہمارے خاندانوں پر رحم فرما دیجئے۔ رمضان المبارک کی ان گھڑیوں میں ہم سب کو بحیثیت فرد اور بحیثیت قوم معاف فرما دیجئے۔ ہم سے جو انفرادی اور اجتماعی کوتاہیاں ہوئیں، ہم ان کوتاہیوں کی اصلاح کریں اور ہمیں ان تمام تر کوتاہیوں پر معاف فرما دیجئے۔ یا رب العالمین، ہمارے والدین جو حیات ہیں اور ہمارے والدین میں سے جو آپ کے ہاں پہنچ چکے ہیں، ان سب کی مغفرت فرما دیجئے، ان پر اپنا رحم فرما دیجئے۔ یا رب العالمین، ہمیں عافیت عطا فرمائیے اور ہم سب کی کوششوں کو قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین ثم آمین۔